अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे और जिसका वास्ता हमें रोज़ पड़ता है और उस पर हम सोचते भी नहीं हैं कि वो क्या चीज़ है और वो चीज़ ही सोचना है। यानी कि आज हम बात करेंगे कि थिंकिंग क्या है और थिंकिंग करते हुए हम वाकई हम सोचते हैं या बस हम सोचे चले जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ इट। तो जो थिंकिंग है वो आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है? मसलन आपने एक चीज़ आप कहते हैं मैं ये काम करूँगा, तो वो थिंकिंग है। या आप टीवी पर एक चैनल देखते हैं और उस पर एक ऐड आ रहा है कि वो पीपी रिंग वाला जैसे चल रहा होता है ना, पीपी रिंग आप कलाई में पहन लें, आपके हर मसला हल है। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि वो लाखों करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। वो पीपी रिंग सिर्फ जो है ना, एक ब्रेसलेट है, वो आप इधर पहन लें कलाई में और आपके तमाम मसाइल हल हैं हेल्थ से रिलेटेड। यानी आपको कुछ भी है, मतलब आप वंस एंड फॉर ऑल आप वो पहन के हमेशा के लिए सेहतयाब हो जाएंगे। और ये वो बेच रहे हैं। ये मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो हमारे लोग जो हैं उसको ख़रीद रहे हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि हम आसान हल एक तो चाहते हैं कि हम सिर्फ वो एक कड़ा पहन लें और वो हमारे तमाम मसले हल हो जाएं। तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। का मौजू यही है कि हम थिंकिंग जो है उसको हम अच्छे तरीके से समझ लें कि क्या है। और इस अगर आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे कि सोचना असल में किसको कहते हैं, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो क्या आपको मालूम है कि थिंकिंग के बहुत सारी टाइप्स हैं और उनके नाम हैं। मसलन जो बड़ी 4 टाइप्स हैं थिंकिंग की, वो है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ये क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग। तो इन 4 से ही फिर आगे और भी निकलती हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, लीनियर थिंकिंग है, लेटरल थिंकिंग है, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग है, वर्टिकल थिंकिंग है। इसमें और भी एनालिटिकल है, प्रोबेबिलिस्टिक है, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है। लेकिन इन सब को हम वन बाय वन मैं कोशिश करूँगा वीडियोज़ इन थिंकिंग पैटर्न्स पे बनाऊँ। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ जो मैं अपने मुआशरे में देखता हूँ, जिसकी कमी मुझे फ़ील होती है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग का नापैद होना। क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़रूरी है। और ये अब जितने भी यूरोप और अमेरिका के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर बच्चों को स्कूल की सतह पर क्रिटिकल थिंकिंग उनके सिलेबस का पार्ट है। और वो क्रिटिकल थिंकिंग को सीखते हैं, उसकी टाइप्स को सीखते हैं और उसकी एक्सरसाइजेज़ करते हैं कि उसको कैसे हमने अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। तो अब आपने वो पीपी रिंग का ऐड सुना है। आपको एक मसला है, जैसे कोई भी मसला, शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है। अब आपकी ख्वाहिश तो है कि मैं कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मैं वो पहनूं और कोई बस शॉर्ट सोल्यूशन हो जाए। हमारा माइंड इसी तरह काम करता है, यानी वो शॉर्टकट्स ढूंढता है, क्योंकि आपको जल्द ठीक करना है ना। तो ये उसका पार्ट है, माइंड की जो वायरिंग इस तरह से है। तो आपने उस पे और इसको डेवलप करने में टाइम लगता है। ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, ये एक दिन में ऐसे नहीं बन जाती, इसकी आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर जिम में जाते हैं तो आपका एक दिन में मसल नहीं बन जाते, बाइसेप ट्राइसेप नहीं बनते। तो लेकिन आप कोशिश जारी रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो बनना शुरू होते हैं। तो इसी तरह आपकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग ख़ास तौर पर, उसको आप शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होगी। अब ये है क्या? मसलन आपकी एक सोच आई है आपको, या आपको सोच दी गई थ्रू मीडिया या टीवी। अब आपने सोचना है, अब आपने उसको एनालाइज करना है, उसको डीपली सोचना है उस पर, उसके प्रोज एंड कॉन्स, हाउ, व्हाट, वेयर, और जो आगे 5 डब्ल्यू और एक हाउ होता है, वो उस पर अप्लाई करना है। उसके बाद उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने और रिज़ल्ट देखना है कि इसका रिज़ल्ट ओरिएंटेशन क्या है। उसके बाद आप उसको उसके ऊपर अमल करेंगे। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। उसके लिए आपका जो माइंड है ओपन माइंड होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। आप समझें कि आप न्यूट्रल तरीके से
وہ ڈیسیژن پر آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو کرٹیکل تھنکنگ ہوگی. اب اس کو ہم اس کے وہ پارٹس کیا ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اس کی ریزننگ آتی ہے. ریزننگ آپ نے جیسے کوئی بھی چیز, جیسے سمجھیں آپ نے لیپ ٹاپ خریدنا ہے, تو آپ سمجھیں کہ آپ کو کسی دوست نے کہا یار ایچ پی کا جو لیپ ٹاپ ہے بڑا زبردست ہے. تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ریزننگ کیا ہے, آپ کو چاہیے بھی یا نہیں چاہیے. آپ بس وہ آ گئے ہیں کہ یار یہ دیکھیں وہ کتنے ایڈ آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لے لیں اور یہ بڑا اچھا ہے آپ کی زندگی میں, تو آپ فوراً سے وہ کہتے ہیں کہ یہ منگوا لینا چاہیے, بھلے وہ سال پڑا رہے گھر میں, پھر آپ نے اس کو کبھی یوز بھی نہیں کیا ہو. تو اسی طرح آپ نے ریزننگ کرنی ہے سب سے پہلے کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے, یا اس کے مجھے چاہیے کیا ہے, اس سے کون سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, کیا کیوں یوز کر رہے ہیں, میرا اس کا اپلیکیشن ہے یا نہیں ہے. تو اسی طرح ڈگری میں جیسے آپ ڈگری کوئی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہر کوئی ایم بی اے کی طرف بھاگ رہا ہے, تو آپ بھی ایم بی اے کی طرف ہی بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں وداؤٹ اپلائنگ کریٹیکل تھنکنگ. تو نیکسٹ فیز ہوتا ہے ایویلویشن کا. ایویلویٹ کریں اس کو اچھے طریقے سے, اس کے تمام تجزیہ کریں اس کا. اس کے بعد پرابلم سالونگ آتا ہے. اب آپ کو پرابلم تھا, اس کی پرابلم سالونگ کی طرف آپ چلے گئے. پھر آپ نے ڈیسیژن میکنگ میں آنا ہے, ڈیسیژن آپ نے میک کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کو انالائز کرنا ہے کہ جو آپ نے ڈیسیژن میک کیا ہے اس کو, اس کا فائدہ کیا ہوا, انالائز کریں نیکسٹ ٹائم کے لیے, تاکہ وہ آگے جا کے پھر آپ کو دوبارہ پھر اس پہ نہ ہو پرابلم. تو اب جو یہ کریٹیو تھنکنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, وہ اس پہ ہم علیحدہ ویڈیو میں بات کریں گے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن کریٹیکل تھنکنگ جو ہوتی ہے نا, یہ آپ کو کسی ایک نقطے پر لے کے آتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک پرابلم ہے تو 20 سولوشن دے دیں, وہ کریٹیو تھنکنگ ہے. آپ نے 20 پاسبلٹیز کو ایک پوائنٹ پہ لا کے انالیٹیکل تھنکنگ کرنی ہے. تو انالیٹیکل کا اور اس کا کریٹیکل کا آپس میں ریلیشن ہے. تو اب آپ جو ہوتے ہیں نا, آپ کے اندر بائسنس بھی ہوتی ہے. بائسنس سے کوئی بھی نہیں, کسی کا چھٹکارا نہیں ہے, وہ ظاہر ہے ہمارا پارٹ ہے. تو جو تھنکرز ہوتے ہیں وہ 5 طرح کے تھنکرز ہوتے ہیں جو بک میں بتائے گئے ہیں. بہت ساری بکس ہیں کریٹیکل تھنکنگ پر. تو اس میں جو سب سے 5 جو بڑی اس کی ٹائپس ہیں وہ ہیں کنکریٹ تھنکرز ہیں, جیسے جو کہ ڈوورز ہوتے ہیں. وہ زیادہ سوچتے نہیں ہیں, ان کو آپ کہہ دیں یہ کرنا ہے, وہ آپ کو بہت اچھی ایگزیکیوشن کر کے دے دیں گے. وہ کنکریٹ تھنکرز ہو گئے. سیکنڈ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایبسٹریکٹ تھنکرز, جو انالیٹیکل ہوتے ہیں, یعنی وہ انالائز کرتے ہیں چیز کو, اور وہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کرتے ہیں, اس میں ایموشنز نہیں لے کے آتے. تو ایموشنز جیسے آگے تو پھر آپ وہ کریٹیکل نہیں رہے, پھر آپ نے اس کو ایبسٹریکٹ ہی رکھنا ہے. پھر آپ نے لاجیکل تھنکرز ہوتے ہیں جو کہ اوریٹرز ہوتے ہیں, لاجکس پر کام کرتے ہیں اور اس حوالے سے مختلف پاسبلٹیز بناتے رہتے ہیں, اور اس میں ٹائم بھی وہ لیتے ہیں. اس کے بعد امیجنیٹو تھنکرز ہوتے ہیں, جو فینٹیسی ہے, جو شاعر ہیں, ادیب ہیں, یہ سب جو ہیں وہ امیجنیٹو ہیں. بہت اچھے جو بزنس اسٹریٹجسٹ ہوتے ہیں وہ بھی امیجنیٹو تھنکرز ہوتے ہیں. وہ بھی اچھی اسٹریٹجیز تھنک کرتے ہیں, انوویٹ کرتے ہیں, نئے نئے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں نا. جیسے اب موبائل ہے تو مختلف طرح کے وہ بیٹھائے ہوتے ہیں, وہ نئے نئے آئیڈیاز لاتے ہیں. اس کے بعد کریٹیو تھنکرز ہوتے ہیں, جو اوریجنل تھنکرز ہوتے ہیں, جو سب سے پہلے آئیڈیا لے کے آتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہونا چاہیے. جیسے ٹچ اسکرین پہلے نہیں ہوتا تھا موبائل میں, جو سب سے پہلے شخص ٹچ اسکرین لے کے آیا ہوگا وہ ہوگا کریٹیو تھنکر. اب آپ نے کریٹیو تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ کیسے کرنی ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ بیسک کویشچن پوچھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, کوئی بھی جیسے پرابلم آپ کو, وہ لیپ ٹاپ کا ہی میں بتاتا ہوں کہ آپ کے دوست نے کہا یار یہ آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت بھی نہیں ہے, لیکن آپ کا کبھی کبھی اوکیجنل کام ہے کمپیوٹر پر, آپ کے دوست نے کہا یار یہ والا آپ جو ہے نا لے لیں. تو اب آپ نے سب سے پہلے سوچنا ہے, بیسک سوال کرنے ہیں اپنے آپ سے, جو 5 W ہوتے ہیں نا, اور کون مجھے دے گا, کیا کون سی دکان سے اچھا ملے گا, کون سی مارکیٹ سے, کون سا ماڈل اچھا ہے, کون سا ماڈل میرے حساب سے میرے لیے اچھا ہے. تو یہ آپ نے 5 تو یہ بیسک کویشچن ہے, 5 W اور 1 ہاؤ. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ چلیں کہ اس کی ویلیویشن کی طرف, کہ اب آپ نے اپنے پروز اینڈ کونز دیکھنے ہیں کہ
اب اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ کو، نقصان کیا ہوگا؟ آپ ظاہر ہے 70-80 ہزار کا ایک لے لیں گے، تو اس طرح کی ایک آپ اگزامپلس بنائیں، خود بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی ڈسکس کریں۔ ہر زندگی کا جو آپ ڈیسیجن ہے اس کو آپ کرٹیکلی انالائز کرنا سیکھیں، شروع کریں اس کو۔ آپ کو جیسے آج کل کووڈ ہے تو آپ کو کوئی کہتا ہے ادرک کھا لیں، روز کی 1 پاؤ ادرک کھانے سے آپ بالکل ٹھیک رہیں گے، تو اب آپ 1 پاؤ ادرک لے کے کھانا شروع ہو گئے۔ تو اس طرح سے نہیں ہے آپ نے سوچنا، سوچا تو ہے آپ نے کہ ادرک میں لوں کہاں سے لوں اور 1 پاؤ لوں گا اور اتنے کی آئے گی، یہ سوچا ہے بالکل، لیکن کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے یہ۔ کریٹیکل تھنکنگ یہ ہے کہ میں کیوں کھاؤں، کسی اور نے کھایا ہے، کس نے کھایا ہے اور وہ صحیح ہو گیا ہے، یا اس کو ہوا ہی نہیں، ہوا تو بالکل ٹھیک ہوا، اس کو کوئی علامت نہیں آئی، کسی سائنٹیفک جرنل میں یہ چیز آئی ہے، کسی نے کس نے آئیڈیا پیش کیا ہے، اس کے پروز کیا ہیں، میں ادرک بہت زیادہ کھاؤں گا تو اس سے میری باڈی پہ کیا اثرات ہوں گے، نہیں کھاؤں گا تو کیا ہوں گے، تو اس طرح کے اب اتنی مہنگی ادرک ہے تو میں اتنی کھاؤں گا، میرے بجٹ پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ساری چیزیں کرٹیکل تھنکنگ میں آتی ہیں۔ آپ نے گاڑی لینی ہے، اس میں آپ نے کون سی لینی ہے، کیسے لینی ہے، اس پہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو بھی بناؤں گا جو کہ 6 ایٹ اسٹریٹجی کہلاتی ہے آپ کے ڈیسیجن میکنگ میں، اس میں بھی کرٹیکل تھنکنگ آتی ہے۔ تو ایڈورڈ ڈی بونو بہت بڑا نام ہے تھنکنگ سٹائلز میں، اور تھنکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ بکس ہیں ان کی بہت ساری، وہ میں آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ تو امید ہے کہ میری خواہش ہے کہ جتنے میرے جو لسنرز ہیں ان میں کرٹیکل تھنکنگ کی اویئرنیس آئے اور وہ کرٹیکل تھنکنگ کو اڈاپٹ کریں، تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنائی۔ آپ کا بہت شکریہ اس کو دیکھنے کا، سننے کا، اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔